بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، امام بخاری میڈیا سنٹر کی طرف سے سوالات کرنے کی اجازت ہے سامعین کو اور ناظرین کو۔ اس حوالے سے وہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں JIBpak1@gmail.com یعنی JIBpak1@gmail.com پر، اور اسی طرح وہ فون کر سکتے ہیں 0345766767 پہ کال کر کے وہ اپنا سوال وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں۔ ان کے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو سیریز کی صورت میں جوابات یوٹیوب پر اور ہماری ویب سائٹ پر، ہمارے فیس بک پیج پر اور ہمارے سوشل میڈیا کے سارے جو سورسز ہیں ان پر انشاءاللہ وہ جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ سوال کیا گیا ہے کہ کیا غسل خانہ میں پیشاب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے سنن نبی داود کی 28 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ یبول فی مغتسلہ، کوئی شخص اپنے غسل خانے میں جہاں غسل کرنا ہے وہاں پر وہ پیشاب کرے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، یہ وقت کا ایک یعنی فرق ہے۔ اس وقت جو غسل خانہ ہوتا تھا وہاں پر بول و براز نہیں کیا جاتا تھا، ظاہر ہے کچی جگہیں تھیں، وہاں پر اگر غسل کرنا ہے تو جگہ پاک ہوتی تھی، پیشاب وغیرہ ادھر نہیں ہوتا تھا، کسی اور جگہ پر ہوتا تھا، تاکہ جب وہاں پر غسل کیا جائے پانی گرنے کی وجہ سے وہ جگہ جہاں بول وغیرہ پیشاب وہاں خشک ہوا ہے وہ دوبارہ گیلا ہو کر چھینٹے وغیرہ پڑیں گے تو نجاست کا سبب بنیں گے، اس لیے وہاں منع فرما دیا گیا۔ جبکہ ہمارے ہاں اس دور میں یہ ہے کہ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی کمرہ ٹائپ جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر واش روم کا بھی بندوبست ہوتا ہے اور باتھ روم کا بھی، یعنی وہاں پر فلش وغیرہ بھی لگا ہوتا ہے جو بالکل سیپریٹ ہوتا ہے، یعنی آپ بالکل الگ جگہ پر جا کر بیٹھ کر بول و براز کرتے ہیں اور اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ دوسری الگ جگہ وہیں بنی ہوئی ہے وہاں پر آپ اپنا غسل کرتے ہیں۔ دوسرا، اب نیچے پکے فرش ہوتے ہیں، اگر کہیں پیشاب وغیرہ کے چھینٹے وہاں پڑ بھی جائیں تو ان کو ایسے پانی بہا کر فوراً ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء بلکہ بہت سارے علماء نے اس کو اس بات پر معمول کیا، اس ممانعت کو، کہ جب غسل خانہ کچا ہو تو پھر اس غسل خانے کے اندر بول و براز بالکل منع ہے، کیونکہ اگر وہاں کریں گے اور بعد میں وہیں غسل کریں گے تو وہی پیشاب وغیرہ کے جو نجس چھینٹے ہیں وہ آپ کے جسم پر پڑیں گے تو آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بالکل باتھ روم اور واش روم اکٹھے ہیں لیکن سیپریٹ ہیں، جس طرح فلیش وغیرہ لگا ہوتا ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر غسل خانہ پکا ہے اور کسی کو کوئی انتہائی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہاں پر وہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے وہ پیشاب کر کے اپنی حاجت پوری کر لے اور پھر اس کو پانی بہا کر اچھی طرح اس کو صاف کر دے اور پھر وہاں غسل کر سکتا ہے۔